السلام علیکم۔ آج میں نے سوچا، ہمیشہ ہی سوچتا رہتا ہوں، کچھ نہ کچھ نیا سیکھنا چاہیے۔ جب بھی کوئی بہترین کتاب پڑھو، کسی بہترین آدمی سے ملو، تو سب یہی مشورے دیتے ہیں کہ ہمیشہ کچھ نہ نیا سیکھتے رہو، نئی چیزیں پڑھتے رہو، کام کی چیزیں پڑھتے رہو، اچھی چیزیں پڑھتے رہو، اچھی کتابیں پڑھو اور کچھ نہ کچھ سیکھتے رہو۔ تو اب میں نے غور فکر کیا کہ کیا سیکھوں، ہر چیز تو روبوٹ آ گیا ہے ہر چیز میں، اور اس نے اتنا سیکھ لیا ہے کہ اس نے ہزاروں زبانیں سیکھ لی ہیں، اس نے ہزاروں کتابیں پڑھ لی ہیں، اس نے دنیا جہان کی ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی ہیں۔ اور ہمارے بہترین جو لوگ تھے، بہترین پی ایچ ڈی پروفیسر، ڈاکٹر، وکیل، سب نے اپنا اپنا ہنر انہوں نے کتابوں میں، ان سب کی کتابیں اور ان سب کا ہنر وہ روبوٹوں میں آ گیا ہوا ہے۔ چین، امریکہ اور بڑے بڑے ملک لگے ہوئے ہیں۔ چین تو بہت سستے روبوٹ بنا رہا ہے اور کام کر رہے ہیں۔ اب میرا خیال تھا کہ روبوٹ چلو یہ کاریں چلا لیتے ہیں، بجلی مشینیں، یہ کمپیوٹر وغیرہ کر لیں گے، لیکن یہ جو ہے زمین کھیتی باڑی نہیں کر سکتے۔ ابھی میں نے وہ اس سے پوچھا روبوٹ سے، تو وہ کہتے ہیں یہ کھیتی باڑی بہت زیادہ کر رہے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، اور وہ جو کچھ وہ اگا رہے ہیں، جتنی بہتر وہ سبزیاں پھل اگا رہے ہیں، وہ انسانوں نے ابھی کیے ہی نہیں تھے۔ تو ہر چیز میں اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے بہترین لوگوں کے دماغ ان کو پڑھائے ہیں، انہوں نے سیکھا ہے اور سب ان کے اندر انہوں نے انسٹال کر دیے ہیں۔ تو اس لیے تو میں جو کوئی کام کر رہا ہوں تو اپنے ملک کا، اپنے گاؤں کا ارد گرد دیکھ کے، یا جو کچھ میں نے سیکھا ایک بندے نے، وہی میں آگے جا کے اس کو ظاہر کروں گا۔ جو بھی کچھ اگانا ہے، فرض کریں یہی کھیتی ہو گئے، لیکن ان لوگوں نے ایک سے نہیں، انہوں نے تو لاکھوں ہزاروں بندے ہماری پرانی قدیم تاریخ سے جدید تاریخ تک مشینوں سے سیکھا، انسانوں سے سیکھا، جو کچھ جس طرح کی زمین ہے، علاقے ہیں، آب و ہوا ہے، بیج ہے، اس کی نسلیں، وہ سارا کچھ سیکھ چکے ہیں اور وہ ہم سے بہترین فصل اگا سکتے ہیں۔ اسی طرح میں نے سوچا چلو کچھ ڈاکٹری کی معلومات لے لیتا ہوں، تو اس میں بھی وہ اتنے جدید ہو گئے ہیں ڈاکٹری میں کہ کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ ایک چھوٹا سا روبوٹ آ جائے گا، اس کے اندر الٹرا ساؤنڈ بھی ہے، تمام جسم کو کرنے والی، بتانے والی مشینری ہے، اور کمپیوٹر ہیں، کیمرے ہیں، وہ ہر اس کے وہ جتنے بھی انسان کو ٹیسٹ ضرورت ہوتی ہے، وہ سارے ٹیسٹ اس کے سامنے آ جائیں گے روبوٹ کے۔ سیکنڈ کے اندر وہ ان سب کو دیکھ کے، پڑھ کے، اور وہ ایک پرنٹ نکال دے گا کہ یہ چیز کی کمی ہے آپ کے اندر، یہ والی چیزیں کھا لو، اور یہ چیزیں پوری ہیں، اور یہ چیزیں نہ کھاؤ۔ تو اس سے اچھا بہترین دنیا میں کوئی ڈاکٹر ہے ہی نہیں ہے۔ تو چلو یہ ڈاکٹری والا بھی، جتنے بچے ڈاکٹر بن رہے ہیں یا زراعت سیکھ رہے ہیں، وہ اپنے ذہن میں یہ بات لکھ کے رکھیں کہ آگے 5-6 سال میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا بیکار ہو جائیں گی، کیونکہ آپ صرف چند کتابیں کسی ایک یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہیں، 3-4 پروفیسروں نے آپ کو پڑھایا اور آپ نے 4-5 سال پڑھا، اور جو ہزاروں سال اور ہزاروں آگے کی پیش کی گوئیاں اور پیچھے کی دیکھ، جو کچھ تاریخ میں گزرا، وہ سب کچھ روبوٹ کے اندر آ گیا۔ وہ ایک روبوٹ ہم سب سے، ہماری ایک بہت بڑی ٹیم سے بھی وہ 1000 گنا زیادہ بہتر جانتا ہے، بتاتا ہے، رزلٹ دیتا ہے، اور فوراً دیتا ہے، اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ وہ سرجریاں کر رہے ہیں، آپریشن دماغ کے کر رہے ہیں، وہ پتہ نہیں اتنی بریک سی سوئی ہوتی ہے، بال سے بھی کئی گنا بریک، وہ رگوں کے اندر شریانوں میں ڈال دیتے ہیں، وہ جاتی ہے، جس چیز کو اس نے ختم کرنا ہے اس کو ختم کرتی ہے، جس کو باہر لانا ہے باہر لے آتی ہے، جسے باہر نیچے نکالنا ہے باہر ضائع کر دیتی ہے۔ اور وہ عام انسان تو یہ کر ہی نہیں سکتا، لہذا ڈاکٹری بھی گئی، وکیل بھی آ گئے ہیں، وکیلوں کا کام بھی ختم ہے، جج صاحبان کا کام بھی ختم ہے، انسانوں کا کام تقریباً ختم ہے۔ آپ سوچیں کہ انسان اب کیا کرے گا، اتنے زیادہ انسان ہیں، سبزیاں وہ ہمارا سب سے بڑا تو ہوتا ہے کھانا پینا، روٹی کپڑا اور مکان، تو روٹی کا سارا سلسلہ جو خوراک کا ہے وہ روبوٹ سنبھال لیں گے۔ اور ان قریب چین، اگر کوئی کہے جی ہمارے ملک میں نہیں آتے، یا ہم اتنی دور دراز رہتے یہاں نہیں آتے، جناب چین اتنے سستے بنا دے گا اور مفت دے گا۔ پہلے آپ دیکھیں جتنی بھی چیزیں آئی تھیں پہلے، اب سب سے پہلے جو کار آئی تھی وہ ڈرائیور ساتھ مفت ملتا تھا، اور بہت ساری دوسری سہولتیں مفت ہوتی تھی، لیکن جو ہم اس کے عادی ہوتے گئے، پھر وہ اس کے بل بھی آنے شروع ہو گئے۔ بجلی شروع میں سے کوئی لگواتا ہی نہیں تھا، ترلے منتیں کرتے تھے،
وہ اسلام آباد ویران پڑا ہوا تھا جب یہ نیا نیا بنا، کوئی وہاں رہتا ہی نہیں تھا، زبردستی کراچی سے کدھر کدھر سے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لے آئے، آؤ اس میں رہو، آباد کریں اس کو۔ تو اس چین نے فوراً ہی بانٹ دینے ہیں، کچھ قسطوں میں دے دے گا، کچھ ایسے کرے گا، جب وہ سنبھال لیں گے سارا کچھ، وہ پھر ان کے پیسے لینے شروع کر دے گا، اور ظاہر سی بات ہے اس کا حق ہے وہ لے۔ تو روبوٹ آ جائیں گے، مالی کا کام کریں گے، کھیتی باڑی کسان کا کام کریں گے، ڈاکٹری کا کام کریں گے، وکیل جج بنیں گے، سواری یہ بسیں جہاز یہ سب کچھ روبوٹ چلائیں گے، یا اس کے اندر وہ کمپیوٹر رکھا ہوگا، وہ خود بخود کار ہوگا، اسے وہ منٹوں سیکنڈوں میں، اور وہ اتنے زبردست کیمرے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ سامنے جا رہے اس روبوٹ کو پتہ ہوگا کہ یہ فلاں سڑک پہ فلاں موڑ پہ اتنی کاریں آ رہی ہیں، جہاں میں مڑوں گا اس سے پہلے آگے اتنی ہوں گی، میرے پیچھے اتنی ہیں، کون سی کی کیا سپیڈ ہے اور مجھے کس سے دور رہنا ہے، وہ سارا کچھ آٹومیٹک ہو رہا ہوگا، وہ خود حادثے ختم ہو جائیں گے، ایکسیڈنٹوں کا نام نہیں ہوگا، ہسپتالوں میں مریض نہیں جائیں گے کیونکہ ضرورت نہیں ہوگی۔ تو بہت ساری چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، بارش اپنی مرضی سے کر لیں گے، اب تو بادلوں کی بھی ضرورت نہیں، سائنسدانوں نے دریافت کر لیا ہے کہ یہ ہوا میں نمی جو ہے، ہوا کے اندر جو بخارات ہیں، اس کے اندر بھی پانی کے قطرے ہیں، نہیں ہیں تو وہ ان کو کوئی 2-3 چیزیں ملا کے قطرے اس میں شامل کر دیں گے، اور وہ جب چاہیں گے یہ قطرے گرنے شروع ہو جائیں گے، بارش بوندا باندی ہو جائے گی، تیز بھی کر سکتے ہیں، آہستہ بھی کر سکتے ہیں، جہاں جہاں ہوا ہے زمین کے کونے کونے میں یہ ہر جگہ بارش برسا سکتے ہیں، تو بارش کا مسئلہ بھی ختم ہو گیا۔ اسی طرح جو انسان کام کر سکتا تھا یا جس کا وہ سوچ رہا تھا، وہ سارے کام اب خود بخود ہوں گے، روبوٹ کرے گا۔ اور یہ کوئی بہت پیسے والا وہ کہہ رہا ہے میری کوئی ٹکور ہوئے مالشی رکھوں، تو وہ روبوٹ مشینیں آ گئی ہوئی ہو، تو بہت پہلے کیا آئی ہو، یہاں پہ کرسی میں بیٹھ جائیں، وہ کرسی کی ہر چیز ہلنے لگ جاتی ہے، اور جو چیز آپ جتنا اس کی سپیڈ اس کے رکھیں گے اتنا وہ آپ کو دبانا شروع کر دیتی ہے، مکے مارنا شروع کر دیتی ہے، تیل بہترین لگاتی ہے، ایسے مالش کرتی ہے، مساج کرتی ہے، ہاتھ پاؤں انگلیوں کا بندہ وہ آدھے گھنٹے کے اندر باہر ہر چیز اس کی وہ نئی کر دیتی ہے، بندہ جوان ہو کے اس کرسی سے اٹھتا ہے۔ یہ کرسی میں نے دیکھی ہوئی ہے، اور اللہ جانے اور کتنی کیا چیزیں آ گئی ہوئی ہیں جس کا ہمیں ابھی پتہ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن یہ زبردستی آ جائیں گے، یہاں بانٹیں گے وہ لوگ، اور یہ بجلی فری ہو جائے گی، نیٹ فری ہو جائے گا، سارا کچھ فری ہو جائے گا، اور حکومت ٹیکس نہیں بنا سکے گی، کس چیز کا ٹیکس لگائے گی، یہ تو خیر حکومت کا مسئلہ ہے۔ فوج کا کوئی کام نہیں ہوگا، فوج اب یہ برود اسلحے ٹینک شینک یہ کباڑی خریدیں گے، یہ جو F-16 جہاز یہ سب، کیونکہ جو ملک جس کے پاس بھی کنٹرول ہوگا وہ وہیں بیٹھے بیٹھے ایک بٹن دبائے گا، کوئی نامعلوم سی اڑتی ہوئی چیز ایسی آئے گی جو نہ کیمرے دیکھ سکیں گے نہ کوئی اور دیکھ سکے گا، وہ جام کر دیں گے ہر چیز کو، اور جہاں اس نے پھٹنا ہے، جس پر پھٹنا ہے اس کے اوپر جا کے وہ چاہے وہ پھٹے چاہے وہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے، اب بے آواز ہو، اور اس بندے کو اچانک گم کر دے، نیست و نابود کر دے، اس کا نام نشان بھی نہیں ہوگا کہ یہاں بندہ کھڑا ہوا تھا، کدھر گیا اللہ جانے۔ تو اس طرح کی چیزیں آ گئی ہوئی ہیں، جو بھی چھوٹے بچے ہیں بڑے بچے ہیں، جو کچھ سیکھ رہے ہیں، جو کچھ پڑھ رہے ہیں، جو کچھ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو ہماری اتنی تعلیم ہے اللہ معافی دے اس سے، جو کچھ پتہ نہیں 10ویں تک تو کچھ پتہ نہیں چلا، ہم نے کسی بھی 10ویں پڑھے ہوئے کو باہر رکھ دو، اس کو کوئی کہیں جا کے کچھ کر کے دکھائے اس تعلیم کے بھروسے پہ، تو وہ کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ وہ ایک خط لے کسی سے دفتر والے دیں، اور وہ دوسرے کو 2 میل دور جا کے وہ خط کسی کو پکڑا ہے، لیکن یہ چیزیں بھی ختم ہو گئی، کاغذ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ میسج پیغام رسانی یہ ابلاغ شبلاغ سب کچھ اخبار شخبار سارا کچھ ختم ہو گیا ہے، اب ختم ہو جائے گا۔ اب اتنی تیزی سے دن رات کام ہو رہا ہے، جو پہلے صدیوں میں سالوں میں کام ہو رہے تھے اب منٹوں سیکنڈوں میں ہو رہا ہے۔ کوئی مت سمجھے کہ ہمیں یہ پہاڑ نہیں چڑھ سکے گا، میں چھتر میں کھڑا ہوں، میں مری یا نتھیا گلی کھڑا ہوا ہوں، یا کالا باغ کھڑا ہوا ہوں، میں بہت پسنی میں کھڑا ہوا ہوں، یا فلاں مشکل جگہ فورٹ منرو میں کھڑا، بار خان لورا لائی میں کھڑا ہوا ہوں، ادھر کوئی شکارپور میں کھڑا ہوں، ادھر تو ٹریکٹر نہیں آ سکتا، تو وہ کیسے آ جائیں گے؟ وہ جناب آ جائیں گے، وہ اور وہ مفت کے ہوں گے شروع میں، اور جب ہم اس کے عادی ہو جائیں گے، ضرورت پڑ جائے گی تو پھر اس کے پیسے دینے پڑیں گے، اسی پر ہی حکومت بھی ٹیکس ٹوکس لگا کے اپنے کام چلائے گی، اور تمام وزیر ختم ہو جائیں گے، تمام یہ جو جھنڈے شنڈے لے کے پھر رہے ساری عیاشیاں ہر چیز ختم ہو جائے گی، اور انسان پتہ نہیں کیسے وہ جن لوگوں کو وہ لے جا رہا ہے ایلن ماسک مریخ پہ، وہ تو گئے، باقی جو ادھر زمین پہ رہ جائیں گے وہ صرف سویا کریں گے، اٹھیں گے کھائیں گے پھر سو جائیں گے، اور میرا خیال کوئی کام شام ہوگا نہیں، یا وہ جو جیم کے لیے وہ
تھوڑی دیر جم جائیں گے، وہاں جو کچھ چلانا ہو کھڑی ہوئی سائیکل چلائیں گے، کھڑی ہوئی مشینری چلائیں گے اور گھوم پھر کے واپس آ جائیں گے۔ اور اتنی تیزی سے انسانوں کے اندر جب وہ کام ہی نہیں کریں گے، کچھ کام رہے گا ہی نہیں، تو اتنی تیزی سے ان کی جسمانی تبدیلیاں، ان کی آنکھیں ختم، ان کے کان کمزور، ان کا کھانا پینا کمزور، وہ ایسی نرم غذا کھا رہے ہوں گے کہ دانت کو ضرورت ہی نہیں ہوگی، تو جب جس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی وہ پیدا ہی نہیں ہوتی، لہٰذا دانت ان کے ختم ہو جائیں گے اور پتہ نہیں عجیب غریب شکلیں ہو جائیں گی۔ اور اللہ تعالی، ہم تو بہت اچھے طریقے سے جا رہے تھے، یہ یونانی جانتے تھے سائنس، پہیے کی ایجاد اور سائنس کو کچھ نہ کچھ ان کو عطا پتہ تھا، لیکن انہوں نے اس لیے یہ نہیں بنایا تھا آج سے ہزاروں سال پہلے کہ وہ اگر یہ ہم نے بنایا تو یہ بڑھتے بڑھتے وہ تباہی، یہ 17ویں 18ویں صدی سے کام شروع ہوا ہے، کیونکہ 1855 میں تو پاکستان میں بھی یہ مطلب کراچی میں ٹرین آ گئی تھی، بننی شروع ہو گئی تھی، تو انگریزی دور میں بسیں کاریں چلنی شروع ہو گئی، تو پھر یہ جدید سائنس شروع ہو گئی۔ اب بچنے والا تو اللہ کا نام ہے جو رہے گا، قبروں کا بھی پتہ نہیں کیا بنے گا، کیونکہ اتنی زیادہ قبریں ہو گئی۔ کوئی میانی صاحب میں جاتا تھا، میانی صاحب جب زمین پہ قبریں بنی ہوتی تھی، تو میں کئی سال بعد گیا، وہاں کوئی 12 فٹ اونچا ہو گیا زمین سے، اور اس کا یہی ہے کہ ہر قبر کے اوپر قبر بنتی جا رہی ہے، ہر قبر کے اوپر قبر بنتی جا رہی ہے۔ میں ایک قبر ڈھونڈنے گیا تو 1970 کی قبر تھی، میرے جاننے والے تھے، میں کہا جاتا ہوں ان کو قبر پہ بیٹھ کے دعا مانگوں گا، لیکن جب وہ عام سڑکوں پہ ہم جاتے تھے، گھاس اگی ہوتی تھی، سبزہ تھا، ادھر قبر ہے، ادھر کوئی قبر ہے، ادھر کسی کے اوپر نام لکھا ہوا ہے کہ وہ ادھر لکھا ہوا ہے، لیکن اب وہ اتنی اونچی ہو گئی ہوئی ہیں کہ وہ نام نشان ہی نہیں ہے، میں پہچان ہی نہیں سکا۔ مجھے یہ اندازہ تھا کہ اس ایریے میں ہے وہ، لیکن واپس آ گیا وہ نہیں نظر آئی مجھے۔ تو اسی لیے جناب والا اپنی احتیاط کریں، اپنی بچوں کی، سب کو یہ بیٹھے سارے اکٹھے ہوں بڑے بڑے اور سوچیں کہ ہمارے لیے کیا کام رہ گیا جو ہم نے کرنا ہے، اور ضرور کوئی نہ کوئی ڈھونڈیں، اور نہیں تو سارا کام مشینیں سنبھال لیں گی، اور انسان کیا کریں گے پھر پتہ نہیں ہے، کیونکہ مذہب کو بھی انسان، وہ ساری قرآن کی آیات ہیں، ہر مذہب کی کتاب، تورات انجیل سب اس نے یاد کی ہوئی ہے، اور ہر طرح کے ترجمے ہیں، وہ جو شیعہ صاحبان کے ہیں، جو فرقے ہیں، ان سب کے اپنے اپنے ان فرقوں کے مطابق وہ ترجمہ کرتی ہے، اور بہترین ترجمہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہیں بھی ہمارے لیے پناہ نہیں ہے۔ کوئی سوچے کہ میں یہ کام کر کے ترقی کر لوں گا، تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ انسان بس آرام کرے، سوئے اور سوچے۔ یہ انسان کی آخری غلطیاں تھیں، اس کی آخری جو انسان کو، کسی ایک سائنسدان نے ابھی حال ہی میں کہا تھا کہ یہ خودکشی ہوگی انسانیت ختم ہو جائے گی، اگر اسی طرح سلسلہ رہا تو انسان ختم ہو جائیں گے۔ دعائیں اب کام نہیں کرتی، سائنس کی چیزیں آ گئی ہوئی ہیں، اور آپ لوگ دیکھیں اب کیا کرنا ہے۔ پھر وہی ہمیں تو عادت پڑی ہوئی ہے، یہی کہتے ہیں کہ یا اللہ بہترین فرما، بہتری کر، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا، وہ جو بہترین کرتا ہے اس کو اجر ملتا ہے۔ جن سائنسدانوں نے بھی یہ چیزیں بنائی ہیں، انہوں نے بہترین بنائی ہیں، وہ بہترین طریقے سے ان کے گل پڑ گئی ہیں۔ اب اللہ جانے اور یہ سائنسدان جانے، ہم پہلے بھی مارے جا رہے تھے حکومتوں کے ہاتھوں، جنگوں کے ہاتھوں، بیماریوں کے ہاتھوں، اور اب ان روبوٹ کے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ بہت شکریہ، آپ نے ویڈیو دیکھی، خوش رہیں آپ۔